اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ میری طبیعت 3-4 دن سے خراب ہے، اور جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میرے گلے میں بھی بہت خراش سی محسوس ہو رہی ہوگی، آواز چینج ہے، تو موسم چینج ہو گیا ہے، ونٹر آ گئے ہیں، اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم رکھے اور ہم سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ آج میں نے سوچا کہ کچھ چیزیں ہم روز روٹین میں پڑھتے ہیں، کچھ موٹیویشنل بھی سنتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس کو تفسیر میں یا اردو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے پرفیکٹ نہیں ہوتا، وہ اپنے تجربات کے بعد اپنے اندر چینج لاتا ہے، اور چینج بھی وہ جب لاتا ہے جب وہ کوشش کرتا ہے خود بدلنے کی، کہ اپنے اندر کی کوتاہیاں اور اپنی غلطیوں کو، جس غلطیوں سے وہ تجربہ حاصل کرتا ہے، ٹھوکریں پڑتی ہیں، پریشانیاں دیکھتا ہے، اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں جو کہ میں آگے والی فیوچر میں اس کو نہ دہراؤں۔ اور سب سے بہترین کتاب ہماری قرآن مجید ہے، جو ہمیں ہدایت دیتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا طرز عمل کیسے بنانا ہے۔ جیسے کہ سورہ احزاب میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ قولوا قولا سدیدا۔ قولوا قولا سدیدا کا مطلب ہے کہ سیدھی بات کرو، اسٹریٹ بات بولو، سچ بولو، حق بولو، جو کہ آج کل کے دور میں دیکھتی ہوں کہ لوگ بہت منافق ہیں، دوغلی بات کرتے ہیں، میرے منہ پہ میرے ہیں، دوسرے کے منہ پہ دوسرے کے ہیں، اور جیسے میں کسی کو سمجھاؤں گی کہ یار چھوڑو، مطلب جو ہے نا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، پیچھے چگلی نہیں کرنی چاہیے۔ اب جیسے میں نے کسی کو کہا کہ یار یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو امانت ہو جاتی ہے نا، جب آپ کو کہیں کہ یار یہ تم لوگوں کو پتہ ہے یا تمہیں پتہ ہے، کسی کو مت بتانا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی اچھے بننے کے لیے نا اپنے جو کلوز ہوتے ہیں ان کے، مطلب جن کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے زیادہ اپنے ہیں، میرے زیادہ نزدیک ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ یار یہ پتہ چلا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نا تم بتانا نہیں کیونکہ مجھے منع کیا ہے نا۔ تو یہاں تو آپ نے امانت میں خیانت کر دی۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کہ امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ یہ بات نہیں بتانی تو آپ اس کو ڈسکلوز نہ کریں، اور حق بات اور سیدھی بات کا مطلب کہ قولوا قولا سدیدا، کہ کھری بات کرو، برا لگے تو برا لگے، اگر کوئی آگے والے کی غلطی نہیں ہے اور تمہارے سگے بہن بھائیوں میں سے کسی کی غلطی ہے تو بولو کہ یہ تمہاری غلطی ہے، اس کی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اس کو راضی کرنا ہے، ہمیں انسان کو راضی نہیں کرنا ہے، کیونکہ انسان تو راضی ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ نے دلوں کے اندر پیار اور محبت ڈالنی، اللہ نے دلوں کو پلٹنا ہے، ہم کسی کے دل کو پلٹ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری چیز، مطلب جو 5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان میں جو وہ سکسیزفل ہوتا ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور جب ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو وہ میرے خیال سے ناکام انسان ہوتا ہے۔ تو اچھے الفاظ ادا کرنا، سیکنڈ تھنگ، اچھے الفاظ۔ دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ شاید میں کسی سے مذاقاً کہہ رہی ہوں گی، میرے لیے مذاق ہوگا، لیکن دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں تو ہو سکتا ہے اس کو ہرٹ ہو جائے، وہ کہے کہ نہیں یار یہ مذاق تو نہیں تھا، میں تو ناراض ہو گئی آپ سے، آپ نے مجھے ایسے کہا، یا اگلا بندہ مجھ سے مذاق کر رہا ہوگا، وہ اپنے حساب سے مذاق کر رہا ہے، لیکن شاید میری فیلنگ ہرٹ ہو جائے کہ یہ مذاق نہیں کر رہا بلکہ یہ میری مذاق اڑا رہا ہے یا مجھ پہ طنزیہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو اچھی بات کرو، اللہ پاک نے کہا اچھے الفاظ نکالو، کسی کو ایسی بات کرو جو آپ سے وہ مطمئن ہو، موٹیویٹ ہو جائے، آپ سے دل ہلکا ہو جائے، اس سے آپ سے بات کر کے کہ یار کتنی زبردست انہوں نے مجھے رائے دی ہے، کتنا بہت اچھا راستہ مجھے دکھایا ہے، مجھے گناہ کرنے سے بچا لیا ہے، مجھے حقوق کے اوپر بات کی ہے۔ 2 لوگوں میں اگر جھگڑا ہے، 2 میاں بیوی میں خاص طور پہ، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو جھوٹ بول دو، بے شک صلح کرانے کے لیے، بے شک جھوٹ بولنا پڑے، میرے حساب سے آپ جھوٹ بول دو اور صلح کروانے کی کوشش کرو، کہ یہ بھی ایک نیکی ہے، نیکی سمیٹو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غیبتیں کر کے، برائیاں کر کے دلوں کو خراب کرنے والے لوگ تو بہت زیادہ ہیں، اسے دلوں کو خراب کرتے ہیں، ہاں جی یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، ہم نے تو یہ ہو گیا، ہم نے تو ایسا سنا۔ کیا ہم کبھی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تو سائنس بھی کہتی ہے اور ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ جیسا گمان کرو گے وائبس ہوتی ہیں۔ اب اگر میرے ساتھ کوئی کچھ کر رہا ہے یا مجھ سے کوئی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، اگر سپوز کہ کوئی میری بہن ہے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیتی، تو مجھے چاہیے کہ میں، دل تو میرا تنگ ہوگا، مجھے بہت برا بھی لگے گا، مجھے افسوس بھی ہوگا، میں اداس بھی ہوں گی، مجھے رونا بھی آئے گا، لیکن میں جب بھی مصلی پہ بیٹھوں، میں جب بھی بیٹھوں، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے،
میں اسی بہن کے لیے دعا بھی مانگوں, اس کے بچوں کے لیے دعا بھی مانگوں, تو کیا ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیو میسج بھیج رہے ہیں اس کے برین کو. تو اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ سنسیئر ہیں اپنے رشتوں کے ساتھ. آگے والا کیا کر رہا ہے کیا نہیں, ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد اس کو ریئلائز ہو جائے گا کہ جی میں غلط تھی اور یہ میری ہی غلطی تھی, میری بہن اچھی تھی یا میرا بھائی اچھا تھا. تو ہمیں اس طرح پازیٹیو ہونا چاہیے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں شکایت کا جو پوٹلا ہے نا, وہ صرف اپنے رب تعالیٰ, اپنے پیارے کریم آقا, میرے پیارے رب اللہ کے سامنے, اپنے مالک کے سامنے اپنی شکایت کا پوٹلا کھولیے. کیوں؟ کیونکہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ میں کرنا چاہیں جو سنسیئر ہوں آپ کے رشتے میں, جیسے کہیں پر بہن ہوتی ہے, کہیں پہ بھائی کا, کہیں پہ امی ہوتی ہیں, کہیں پہ باپ ہوتا ہے, تو اپنے دل کا دکھ انسان بتائے, بالکل شیئر کرے. لیکن ہر وقت یہی ہاں فلاں جگہ میں گئی یا فلاں جگہ میں گیا تو میں نے ایسے سنا تو رونا گانا شروع کر دیا, ادھر سمپتی حاصل کی, ادھر سمپتی حاصل کی, ادھر سمپتی حاصل کی, تو بھائی انسان نے کچھ نہیں کرنا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس میں سے کچھ لوگ آپ کے مزے لیں گے, چسکے لیں گے, ان کو مسالہ ملے گا, وہ اندر سے خوش ہوں گے کہ ہاں بہت اچھا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اور کچھ جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے, کیا یہ بیچارہ یا بیچاری کیا ہو گیا, فلانا دھماکہ, میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا یا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا. تو اصل انسان جو کامیاب انسان ہے نا, وہ صرف شکایت اللہ کے سامنے کرتا ہے. آپ یقین کریں کہ میں جب بھی مانگتی ہوں اللہ سے مانگتی ہوں. جب مجھے تکلیف ہوتی ہے میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں. کسی کے رویوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, کسی کی طنزیہ گفتگو سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, آپ یقین جانیں کہ میں اللہ سے رجوع کرتی ہوں اور اللہ کے سامنے اتنا روتی ہوں کہ اللہ پاک میرا, آپ جانتے ہیں میرا دل کیا ہے, میری نیت کیا ہے اور ان لوگوں کا بیہیویئر کیا ہے. تو آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو ذلیل ہوتے دیکھا, اور میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ ہاں یاد ہے تم نے مجھے یہ کہا تھا تو تمہارے ساتھ ایسے ہو گیا, کبھی بھی نہیں. میں ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تھینک یو کہ میں جس پروسیس سے گزری تھی ان کو نہیں پتہ تھا. آج یہ اس پروسیس اسی چیزوں سے گزر رہے ہیں نا, تو انہیں پتہ چلے گا یا چل رہا ہوگا کہ جب اپنے ساتھ ہوتا ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ پاک بڑا بادشاہ ہے جی, جواب دے دیتا ہے. تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے باتیں کریں اور لوگوں کے سامنے روئیں اور گانے گائیں, ہم پریشان ہیں. بھائی اللہ دلوں کو پھیرے گا, اصل چیز اللہ ہے. اور یہ تو آزمائشیں آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ چیزیں ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا مچھلی کے پیٹ میں کہ اللہ پاک میں ظالم ہوں, میں نے ظلم کیا اور تو معاف کرنے والا ہے. تو ظلم ہم نے اپنی جانوں پہ خود کیا ہوتا ہے, یہ گھوم کے ہمارے ساتھ پرابلمس آتی ہیں اس شکل میں کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کسی کا ایسا دل دکھایا ہوتا ہے, ایسی چوٹ پہنچائی ہوتی ہے کہ اس کی آہ نکلتی ہے. اور اللہ جو ہے وہ انکنڈیشنل پازیٹیو ریکارڈز دیتا ہے. یعنی کہ جیسے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے سوال کیا, مطلب کوئی پرائم منسٹر مجھ سے سوال کرتے میں تو بہت ہی جی فخر محسوس کروں گی کہ یار میرے ساتھ اتنا بڑا آدمی ہے, مجھے مخاطب کر کے پوچھ رہا ہے. تو اب سوچیں وہ تو اللہ ہے, ٹھیک ہے, پوری کائنات کا بادشاہ. تو انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو انہوں نے بولا کہ یہ میرا عصا ہے, تم اسے کیا کرتے ہو؟ میں اسے بکریاں چلاتا ہوں, میں اسے چلتا بھی ہوں اور میں بہت سارے کام کرتا ہوں. تو اللہ پاک تو سننا چاہتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتہ یہ کیا کرتے ہیں. تو انکنڈیشنل پازیٹیو ریکارڈز جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہی دیتے ہیں اور وہ سننا چاہتے ہیں. تو اپنی شکایتیں ساری دن بھر کی, جو بھی کچھ مسئلے مسائل ہیں, جاب نہیں ہے, شادی نہیں ہوتی, بچے نہیں ہوتے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم باباؤں کے پاس اور پیر فقیروں کے پاس جاتے ہیں, تعویذ لٹکا لیتے ہیں گلوں میں کہ جی فلاں آئے ہیں انہوں نے دم کر دیا میں ٹھیک ہو گیا, فلاں آئے ہیں انہوں نے تعویذ دیا میں نے تعویذ لٹکا لیا ہم ٹھیک ہو گئے. بھائی سب سے بڑی چیز اللہ ہے اور نماز ہے, نماز کی پابندی اور اللہ, تو تب جا کے آپ کی بات بنے گی. ورنہ آپ تو ایمان آپ کا کمزور ہے. میں تو ایسے لوگوں کو سوچ کے یہی سوچتی ہوں کہ یار ان کا ایمان کمزور ہے, یہ دیکھنے میں تو بہت ایمان والے لگ رہے ہیں لیکن ان کا ایمان ڈگمگا گیا کہ جی فلاں کے بعد جائیں گے, وہ پھونکیں گے, وہی ٹھیک کریں گے تو ہم ٹھیک ہوں گے. نہیں, جبکہ قرآن پاک ہر گھر میں ہے اور قرآن پاک کو پڑھیں اور ترجمے سے پڑھیں, تفسیر سے پڑھیں, تو ایک ایک آیت آپ خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنا خود علاج کر سکتے ہیں. جو کہ مجھے پتہ چلا, پہلے میں بھی مجھے اتنا نہیں پتہ تھا, تو زیادہ نالج آتی ہے نا, تب آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ جاہلیت کی طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. فلاں نے بتا دیا یار آپ اچھا وہ اچھا پڑھ دیتی ہیں, چلو جی ان سے پھونک ماروا لیا, اچھا جی آپ دم کر دیں باجی, فلانا کر دیں. لیکن جیسے جیسے آپ کو اللہ ہدایت دیتا ہے, ہدایت بھی بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے, آئی ایم ویری بلیسڈ. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو ہدایت دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا, بیوقوفی ہے, کیوں بھائی کیوں تعویذ لٹکاؤں, پھینکو ان کو, کیوں کسی کے پاس جاؤں, جب میرے گھر کے اندر قرآن مجید موجود ہے تو میں اس کو پڑھ کے جو بھی کوئی پرابلم ہوگی میں اس حوالے سے آیت نکالوں گی اور پڑھوں گی. اور آپ یقین کریں کہ
ود ان 5 to 10 days آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوں گے وہ آپ کا کام ہو جائے گا. یہ میرا بلیو ہے, یہ میرا بلیو ہے. دوسری چیز کہ ایسے کہ سورہ طلاق میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا تو اور میری بات مانے گا, میرے پاس آئے گا, مجھ سے بولے گا, مجھ سے شیئر کرے گا, تو میں ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کروں گا اور ایسی جگہ سے مطلب اس طرح سے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دوں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ باتیں تو اللہ پاک نے خود کہی نہیں ہیں, تو پھر ہم کیوں نہیں سوچتے, ہم کیوں نہیں کرتے. اب جیسے آپ نیٹ پہ آپ جائیں گے, آپ سرچ کریں دا پاور آف اللہ, تو ایک ڈاکٹر ریان نام کے ایک وہ ہیں نیورو سرجن, انہوں نے اپنا شیئر کیا ہوا تھا, وہ میں نے سنا, ان کا انگلش میں تھا, اور انہوں نے پوری سٹوری شیئر کی تھی کہ وہ سعودیہ سے یورپ جا رہے تھے سرجری کے لیے, تو وہ بیچ میں راستے میں بہت زیادہ جو ہے وہ طوفان آ گیا, تو وہ پلین روکنا پڑا کہیں اور مطلب ایئرپورٹ پہ ہی مطلب لینڈ کر دیا انہوں نے, اور پھر وہ اترے اور پھر وہ انہوں نے کہا اچھا چلے پھر ہم چلے جاتے ہیں کیونکہ فلائٹ کینسل ہو گئی. تو وہ جانے لگے تو ان کی گاڑی ایک جگہ پہ رک گئی کیونکہ طوفان بہت تیز تھا, اور جس گھر کے سامنے رکی پھر انہوں نے ناک کیا, انہوں نے کہا پلیز آپ ہمیں اندر تھوڑی سی دیر کے لیے جگہ دے سکتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا بیٹھ جائیں, تھوڑا طوفان تھم جائے تو پھر ہم چلے جائیں گے. تو جب وہ بیٹھے ہیں تو وہاں دیکھا کہ ایک بچہ ایسے بستر پہ لیٹا ہوا تھا, اور وہ اس طریقے سے اس کو بالکل مطلب اپاہجتا تھا اور بالکل بہت زیادہ بیمار تھا. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ, تو اس کی ماں کہنے لگی جی بہت کوشش کی ہے, اور کہتے ہیں تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں. کہتی جی میں نے ڈاکٹر کو بہت کیا لیکن میں تو غریب عورت ہوں, میں کیسے اپوائنٹمنٹ لوں گی, میں کیسے جاؤں گی, تو بہت بڑے سرجن ہیں وہ, تو کہتے ہیں آپ مجھے بتا دیں, میں ان کا نام مجھے بتا دیں تو میں ان تک آپ کا یہ میسج پہنچاؤں گا, میں آپ کی ہیلپ کروں گا اور اس بچے کو جلد سے جلد ٹریٹمنٹ آپ دلوائیں. تو اس نے کہا جی وہ تو ڈاکٹر ایان ہے. تو وہ پریشان ہو گیا نا کہ وہ تو میں ہوں ڈاکٹر. تو وہ رونے لگا. اس نے کہا دیکھیں کہ کبھی آپ سچے دل سے اللہ سے دعا مانگتی ہوں گی اور اللہ پاک نے کس طریقے سے میری فلائٹ روکی, اور میں اس طریقے سے گزر رہا تھا اور طوفان زیادہ تھا, گھر نظر آیا تو میں رک گیا, میں اندر آیا. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ عورت اللہ سے مانگتی ہوگی نا, تو اللہ نے کس طریقے سے گھما کے اس آدمی کو گھر تک پہنچا دیا جو کہ ٹائم نہیں مل رہا تھا اس عورت کو اپنے بچے کے لیے ہاسپٹل کا, کہ جی وہ تو بہت بڑا ڈاکٹر ہے, اتنی جلدی تو ٹائم ہی نہیں ملے گا اور میرے بچے کی طبیعت صحیح نہیں ہے. تو ہمیں اللہ پاک سے ہر چیز شکایت کرنی چاہیے اور حکمت تلاش کرنی چاہیے کہ یہ جو مشکل وقت مجھ پہ آیا ہے تو یہ کیوں آیا ہے, یہ ضرور کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے اللہ کی, تو میں اس میں صبر کروں. صبر ہی آپ کر سکتے ہیں, ادروائز آپ روئیں گے, لوگوں کو بتائیں گے, پھر لوگ پریشان ہوں گے, پھر لوگوں میں جذبات پیدا ہوں گے. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمت ہار جانا. بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, ہمت ہار جاتے ہیں. جی مجھے تو یہ نہیں, لڑکی نہیں ملی, میں شادی کرنا چاہتا تھا مر گئے, مجھے جی یہ فلاں چیز نہیں ملی تو یہ ہو گیا, جی میرا گھر اجڑ گیا, جی میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا. تو بھائی آپ نے ہمت نہیں ہارنی. حضرت یونس علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتایا کہ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے بولا, ٹھیک ہے. اور یہ آیت زیادہ سے زیادہ پڑھیں, جن کو ایسا لگے کہ میری ہمت جواب دینے لگی ہے, تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ یہ پڑھتے رہیں, 5 دفعہ پڑھ لیں ہر نماز میں, لیکن نماز کو آپ جاری رکھیں, نماز نہیں چھوڑنی. جب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کی وجہ سے جو اللہ نے ہم پہ بھیجی تھیں, آزمائش بھی تھی, ایک آزمائش ہوتی ہے, ایک اپنی خود کی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو جب آزمائش ہوتی ہے تو اللہ کے قریب انسان ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے اور اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے. اور جب ہم اللہ کی سزا میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں اللہ تو ایسے ہیں اور یوں ہیں, اور مطلب اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ صرف باتیں نہیں کرتے, وہ گناہ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں, وہ مقابلہ کرتے ہیں اللہ سے باقاعدہ کہ اللہ نے مجھے کیا تھا اب میں ایسے کروں گی, اب تو یہ ہوگا. تو یہ غلط بات ہے. تو جیسے کہ شیطان جو ہے اس کا ابلیس تو نام نہیں ہے نا اصل. اب شیطان جو ہے اس کا مطلب ہے دا ہوپ لیس ون, نا امید. تو جو نا امید ہوتا ہے ایکچولی وہ اس لیے کہا ہے کہ نا امیدی کفر ہے, اسی وجہ سے کہا ہے نا, کیونکہ اس کا نام تو عزازیل ہے شیطان کا. اور جس سے جتنا بڑا کام اللہ نے لینا ہوتا ہے نا اتنی ہی بڑی مشکل میں مبتلا وہ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئی ایم ویری بلیسڈ کہ میں نے اپنے لائف میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے, میں نے غموں کو دیکھا ہے, میں نے بہت ساری پریشانیاں دیکھی, لیکن جو لوگ مجھ سے ملتے ہیں میں انہیں ہنساتی ہوں, میں ان کے ساتھ فن کریٹ کرتی ہوں, میں ہنستی رہتی ہوں. میں صرف روتی اپنے رب کے سامنے ہوں, جس کے سامنے مجھے رونا چاہیے, جو میرا اپنا ہے, جو میری بات کو سمجھتا ہے. اور جب تک غم آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گے تو جب تک آپ دوسروں کے غموں کو احساس نہیں کر سکتے, کیونکہ غم جو ہوتا ہے وہ آپ کے دل کو نرم کر دیتا ہے اندر سے, آپ لوگوں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ آنا بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کی بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ مخلوق
کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھ کے اس کی کوئی نہ کوئی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر آپ فائنینشیل سپورٹ نہیں کر سکتے کسی کو تو مورلی آپ سپورٹ کرتے ہیں, آپ اسے تسلی دیتے ہیں, آپ اچھی بات کرتے ہیں, آپ پازیٹیو بات کرتے ہیں, آپ نگیٹو بات نہ کریں کہ نہیں میاں ایسا نہ کرو یہ ہو جائے گا, نہیں آپ بولو یار ایسا نہیں کرو, اچھی سوچ رکھو اور اللہ سے مدد مانگو, انشاءاللہ اچھا ہوگا اور اچھا ہوتا ہے. تو اب جیسے سورہ انبیاء میں ہے کہ صحابی جو ہوتے تھے جب ان پہ مشکلات نہیں آتی تھی تو ڈر جاتے تھے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے, کیونکہ کافی وہ ہو گیا نہ, جیسے کوئی بیمار نہیں پڑا یا کوئی میں پریشانی نہیں دیکھ رہا ہوں یا کوئی ایسا غم مجھ پہ طاری نہیں ہوا. دیکھیں اور آج کل کے زمانے میں جیسی ہم پہ غم آتا ہے, جیسی ہم پہ پریشانی ہوتی ہے, سب سے پہلے ہماری نمازیں جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہیں, ہماری عباداتیں افیکٹو ہوتی ہیں, ہم اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں, ہم یہ کرنے لگتے ہیں کہ ہاں اللہ نے بس مجھے ہی دیکھا ہے, میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, فلاں کے ساتھ تو نہیں ہوا, فلاں کے ساتھ تو نہیں, وہ دیکھو وہ کیسے کپڑے پہنتی ہے. اب میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں کہ میں 1 سالہ تجوید میں نے کلاس جوائن کی تھی, تو میری ایک فرینڈ تھیں اور وہ بھی میڈیا سے تھیں, تو وہ ان کو میں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ جوائن کریں, تو بیچاری گئی ہے. تو جس دن وہ پہلے دن گئی ہے تو اس کو دیکھ کے کہتے ہیں آپ یہاں کہاں سے, آپ یہاں کیسے, وہی بات میں کہہ رہی ہوں نا کہ اچھے الفاظ نکالیں. وہ بندی پھر دوبارہ مطلب اس نے آہستہ 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 چھوڑ دیا جانا. اس نے کہا یار لوگ ہی عجیب سے ہیں, کیا مطلب بھائی آپ کہاں سے, ہمیں بھی میں بھی مسلمان ہوں, مجھے بھی اللہ نے ایک ہدایت کا راستہ دکھایا تو میں یہاں آئی ہوں نا. تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے اچھے, اب ہم اس سے اچھا مطلب وارم ویلکم بھی کر سکتے تھے کہ ماشاءاللہ جی آپ آئی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, آپ کے اندر آپ کو شوق پیدا ہوا ہے دین کو سمجھنے کا. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صرف تنقید کر سکتے ہیں, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے, اور فلاں عورت ایسی ہے, اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, فلاں ٹی وی پہ آتی ہے, ارے یہ تو خراب ہوتی ہیں, فلاں کی طلاق ہو گئی. جب اپنے ساتھ ہوتا ہے نا پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ جب ہو رہا ہے تو آپ انوسنٹ ہو, اگلے کے ساتھ ہوا تو نہیں, وہ تو ہوتی ایسی ہے نا. تو یہ باتیں ہمیں اچھی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی سی بات کو آپ کے پکڑ لے گا, آپ کی تمام نیکیاں زائل کر کے آپ کو دوزخ میں ڈال دے گا, اور ایک شاید گنہگار عورت کو اس کی ایک نیکی پکڑ کے اس کو جنت نصیب کر دے. تو بس اتنی سی بات تھی. اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا اور فارورڈ کیجیے گا, کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.